إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ حضرات محترم، یہ بظاہر تو منافقین کے لیے آیات ہیں کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کسی بھی شخص کو بددل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے، اگر تو یہاں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ کام نہ کرتا تو پھر ایسے نہ ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی تقدیر دو طرح کی ہے، ایک ہے تقدیر اٹل، ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر اٹل وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے کہ ایسے ہوگا ہر صورت۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے فیصلہ یہ کیا، اگر یہ انسان مجھ سے دعا کرے گا، مجھ سے مانگے گا یا پناہ طلب کرے گا تو میں اس پہ یہ بات ٹال دوں گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہو کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، حسرتیں، افسوس، رونا پیٹنے سے تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر صرف ایک چیز سے بدلتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ایک انسان اللہ کے سامنے التجائے منتیں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اسے یہ معاملہ ہوگا، تو اس کی التجاؤں اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ وہ معاملہ ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی تقدیر اٹل ہے اور کون سی معلق ہے، اس لیے جب بھی انسان پہ کوئی وقت آئے تو اسے اللہ سے دعا کرتے ہوئے بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ایسے شک کا اظہار کرے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم بات دی وہ یہ ہے، اگر توقع کے خلاف کام ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ اگر میں نہ جاتا تو نہ ہوتا، اگر اس طرح ہوتا تو نہ اس طرح نہ ہوتا، بلکہ کیا کہنا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا اس نے کر دیا۔ اور جب انسان اپنے متعلق جو فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے اس پہ بھی اللہ پہ ایسے اعتماد کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ ایسے انسان پہ بہت راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس بات سے منع کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح
جو کافر ہو گئے. وقالوا لاخوانہم، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کے لیے نکلے، او کانوا غزا، یا اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نکلے، کہنے لگے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر آج یہ ہمارے ساتھ رہتے، یہ نہ سفر پہ نکلتے یا نہ لڑائی کے لیے جاتے، تو نہ یہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے. یہاں میں ایک بات دکھ کے ساتھ عرض کروں گا، اکثر بھائی جو 4 وقت نماز کے بڑی پابندی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اگر فجر کے لیے بات کی جائے تو کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، فجر کے وقت گھر سے نکلنے پہ ڈر لگتا ہے، وارداتیں بہت ہوتی ہیں. تو میں کئی مرتبہ کئی دوستوں سے یہ عرض کر چکا کہ اگر آپ اپنے کسی کاروباری ٹور پہ گئے ہوں، رات کو 2-3 بجے گھر آئیں، تو کیا آپ اڈے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ رستے میں خطرہ ہے اس لیے گھر نہیں جانا؟ یا آپ اپنے کام سے واپس آتے ہوئے اپنے گھر بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے کام کے لیے آدھی رات کو نکلتے بھی ہیں، کیونکہ اس میں دنیا کا ایک فائدہ ہے، لیکن نماز کے لیے نکلتے ہوئے کیوں خوف زدہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو قتل نہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ لٹ نہ جائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ یہ ان کی دل کی حسرت ہی بنا دے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی بھی شخص اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جائے، او متم، یا فوت ہو جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، جو اللہ کے پاس اس کی رحمت اور مغفرت ہے نا، یہ اس چیز سے خیرن، بہت بہتر ہے، مما یجمعون، جو دنیا میں رہ کے تم جمع کر لیتے ہو. یعنی اگر ایک انسان نماز میں آتا ہوا، دیکھیں کتنے ہی ہمارے بھائی، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کو اپنی امان میں رکھے، کیا سفروں میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کیا ہم سفر چھوڑ دیتے ہیں کہ لو جی سفر پہ گئے تو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس لیے ہم جائیں نہ؟ یہ صرف نماز کے لیے کیوں؟ اللہ کے رستے میں نکلنے کے لیے کیوں؟ یہ حقیقتاً شیطان ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈال کے ہمیں اللہ رب العزت کے قرب سے دور کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی اللہ کے رستے میں، او متم، یا فوت کر دیے جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے مغفرت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اس کی رحمت ہے، خَيْرٌ، بہت بہتر ہے، مِمَّا يَجْمَعُونَ، جو زندہ رہ کے تم جمع کرو گے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم فوت ہو جاؤ کسی بھی طرح، او قتلتم، یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لوٹ کے تو سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب اللہ کے پاس جانا ہے تو ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر انسان جو کچھ کرتا رہا ہے نا اس کا بدلہ ملے گا. اور یہ بات یاد رکھیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اگر کسی کو اپنے جرائم کی بے توبہ مر گیا تو سزا ملے گی نا، تو یہ اللہ کے بندوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے. اور
ایک شخص جو اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اس کی فرما برداری کی اسے انعام ملے، یہ عین انصاف کی بات ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر عدالتیں کسی مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں تو کتنا انسان کے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس نے کتنا بڑا جرم کیا اور عدالتوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے، اللہ رب العزت انصاف کرتے ہیں، یا تو ہم اپنی خطا کی اس سے معافی مانگ لیں، یا جو جرم کیا ہے اس کی سزا کے لیے تیار رہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یا تو توبہ کر لیں یا اللہ رب العزت ہمیں نیکی کے رستے پہ چلا دے تاکہ ہم اللہ کی سزا، اس کے غصے اور اس کے عقاب سے بچ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔